Now let's look at lot sizing techniques. جیسے میں نے بتایا کہ there are different lot sizing techniques which are used: lot for lot, economic order quantity, period order quantity, and so on so forth. So lot sizing کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو lot for lot technique ہے, that is basically like I said earlier کہ یہ پروڈکشن پلاننگ کے اندر اس کو ہم چیز اسٹریٹجی کا نام دیتے ہیں کہ جتنے کی ریکوائرمنٹ ہے, جو بھی گراس ریکوائرمنٹ ہے, نیٹ ریکوائرمنٹ ہے, ناٹ گراس ریکوائرمنٹ, ایگزیکٹلی وہ ہم نے پروڈیوس کرنی ہے. میننگ کہ گراس ریکوائرمنٹ میں سے انوینٹری جو ہمارے پاس ہے, پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سبٹریکٹ اس میں سے اس کو نکال لیں, اور باقی اگر کچھ بچ جائے جو کہ میٹ نہیں ہوئی ریکوائرمنٹ, تو اتنی کوانٹٹی پروڈیوس ہوگی. فار ایگزامپل 20 یونٹس ہیں جو کہ گراس ریکوائرمنٹ ہے, 10 یونٹ کی ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ہے, ہم نے وہ 10 یونٹ کنزیوم کیے فورکاسٹ کے اندر, باقی 10 یونٹ کی ریکوائرمنٹ رہ گئی, تو وہ 10 یونٹس ہیں وہ ہم اس کی پروڈکشن کریں گے. اگر 2 یونٹ کی ریکوائرمنٹ ہے 2 یونٹ پروڈیوس ہوں گے. سو لاٹ فار لاٹ بیسیکلی جتنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, جتنی نیٹ ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں اتنا ہی یونٹ. اس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر سیٹ اپ کاسٹ جو ہے پروڈکشن کی وہ بہت ہائی ہے, تو اس کے اندر لاٹ فار لاٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینسو پڑتا ہے. اینڈ یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیزیبل نہ ہو یہ ٹیکنیک. دوسری جو ٹیکنیک ہے دیٹ از بیسیکلی اکنامک آرڈر کوانٹٹی, EOQ. EOQ کے اندر جیسے ہم نے EOQ کا ماڈل ڈسکس کیا تھا انوینٹری میں, تو EOQ جو ہے اس کے اندر ایزمپشن ایک ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے, نون اینڈ کانسٹنٹ. بٹ MRP سسٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ ڈیمانڈ کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا, بلکہ ڈیمانڈ از ان نون اور ویریبل ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو EOQ ماڈل ہے وہ اتنا اچھا اس کا رزلٹ نہیں دیتا, آلدو پیپل جو لوگ ہیں وہ یوزلی دے یوز EOQ بیکاز آف اٹس سمپلسٹی. یہ زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو ادر ٹیکنیکس جس کے اندر ہم یہ لاٹ سائز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. There is another one which is period order quantity, POQ. Basically یہ بھی EOQ سے ہی, economic order quantity سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے, لیکن یہ ذرا بہتر پرفارم کرتا ہے کمپیئر ٹو اکنامک آرڈر کوانٹٹی. یہ جو انوینٹری کاسٹ کی پرفارمنس ہے اس کی قدرے بہتر ہوتی ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ EOQ کے ماڈل کے بیسس کے اوپر جو ہم نے اکنامک آرڈر کوانٹٹی نکالی ویلیو, اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو فائنڈ ٹائم بٹوین آرڈرز, TBO. اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ بتایا تھا انوینٹری کے اندر کہ ٹائم بٹوین آرڈر از Q ڈیوائڈیڈ بائی D. تو Q ڈیوائڈیڈ بائی D کے بیسس کے اوپر ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے. ٹائم ہم نے آبویسلی اینول نہیں نکالنا, بلکہ جو پیریڈ ہم یوز کر رہے ہیں MRP میں, اگر ویکس یوز کر رہے ہیں تو ویکلی بیسس کے اوپر ٹائم بٹوین آرڈر ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر 2 نکلا ہے تو پھر ہم نے جب بھی آرڈر پلیس کریں گے تو 2 ویک کی ریکوائرمنٹ کو یوز کر کر وہ آرڈر پلیس ہوگا. ہمارے ویک 1 اور ویک 2 کے اندر, ویک 1 میں لٹ سے کوئی آرڈر نہیں تھا, ویک 2 کے اندر 4 یونٹس تھے, تو پھر ویک 2 کے اندر اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ویک 2 اور ویک 3 کا ہم نے آرڈر وہ دیکھنے ہیں کہ گراس ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کو ہم نے سم کرنا ہے اور اتنی کوانٹٹی کو ہم نے اس کا آرڈر پلیس کر دینا. تو تھرو آؤٹ دا یہ MRP ریکارڈ ہم 2 ویکس کا ہم نے بیسکلی آرڈر پلیس کرنا ہے بیسس پر. تو اس کا
یہ دس از بیٹر دین economic order quantity model. Then there is another one which is called part period balancing, PPB. یہ جو ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ آرڈرز کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ہولڈنگ کاسٹ ہے, انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ اور آرڈرنگ کاسٹ کہاں جا کر قریب ترین ہو جاتی ہیں. کیونکہ جیسے کہ ہم نے اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کے اندر کیا تھا کہ جہاں یہ دونوں کاسٹ برابر ہوتی ہیں تو وہاں ہماری جو کوانٹٹی ہے اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے. تو اسی کانسیپٹ کو لے کر یہ پارٹ پیریڈ بیلنسنگ ڈیولپ کی ہے, جس کے اندر وہ آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ کو قریب تر لے کر آتے ہیں کہ جتنے آرڈرز ایڈ کرتے جائیں تو ہمارے ہولڈنگ کاسٹ کتنی بڑھتی جائے گی اور آرڈرنگ کاسٹ کے برابر کہاں جا کر پہنچتی ہے, وہاں اس کو روک لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ویک سے. اس کے اندر ای او کیو اور پی او کیو کے مقابلے میں انفارمیشن زیادہ استعمال ہوتی ہے, ساری اس کو ویریبلس کو یوز کیا جاتا ہے, تو یہ بہت بہتر رزلٹ پرفارم کرتا ہے, بہت بہتر کاسٹ وائز اس کی پرفارمنس ہے پارٹ پیریڈ بیلنسنگ کی. دا لاسٹ ون از بیسیکلی دا ویگنر وٹن الگوریدم. دس از سم تھنگ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک پروگرامنگ ٹیکنیک ہے. یہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کی ٹیکنیک ہے, ڈائنامک پروگرامنگ. یہ بہت کمپلیکس اس کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اس لیے اس کے لیے بنے ہوئے سافٹ ویئر جو کہ یہ اس کو یوز کرتے ہیں, بٹ اٹ گیوز دا بیسٹ ریزلٹ امنگ آل دا ٹیکنیکس. پارٹ پیریڈ بیلنسنگ gives excellent results and this one gives the best result, but it is a complex dynamic programming technique. اس کا الگوریدم بنتا ہے اور اس بیسس کے اوپر یہ ذرا کمپیوٹیشنلی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ برڈن سم ہو جاتا ہے, دیٹ از بیسیکلی یہ کمپیوٹیشنلی ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس لیے اس کو اتنا یوز سافٹ ویئر بنے ہوئے تو اس بیسس پر یوز ہو جاتا ہے, لیکن اس کو مینولی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ ہم یوز نہیں کریں گے.